دیکھیں تقدیر کیا ہوتی ہے، اس بات پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ معاشرے میں تقدیر کے حوالے سے نظریات کیا پائے جاتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں تقدیر کے حوالے سے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہے، تقدیر کے بارے میں 3 نظریات ہمارے معاشرے میں جانے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے انسان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے، انسان وہی کچھ کر سکتا ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ تقدیر کے سامنے بے بس ہے۔ یہ جن لوگوں کا نظریہ ہے وہ انسان کو بے بس اور مجبور جانتے ہیں۔ ان کے اعتراضات بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں پہلے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہے، میں نے وہی کچھ کرنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، مجھے وہی کچھ ملنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، تو پھر میرے گناہوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میں کیوں جواب دوں؟ بھائی میری تقدیر میں لکھا تھا میں گناہ کروں گا، میں نے کر دیا، تو اب میں جواب کس بات کا دوں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے کتنا رزق ملے گا، تو مجھے پھر زیادہ کوششیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی وہ تو گھر پہنچے گا، میرا رزق پہنچے گا، مجھے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ کوشش جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کم رزق مل رہا ہے، اور اس کی بنسبت کچھ لوگ ہیں جو بہت کم کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو رزق بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور ہم تقدیر کے آگے بے بس ہیں، تو ہمیں پھر زیادہ کوششیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہم تو مجبور ہیں اور ہمارا حساب کتاب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ دوسرا طبقہ تقدیر کے حوالے سے یہ سوچتا ہے کہ بھائی دیکھیے میری تقدیر تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، جو چاہوں وہ حاصل کر سکتا ہوں، جو میرے ساتھ ہوگا بھی وہی جو میں چاہوں گا، اور جس چیز کو کے لیے میں جو کوشش کروں گا اس کا نتیجہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے، مجھے وہی کچھ ملے گا، تو میں تو آزاد ہوں۔ اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ باتیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میاں یہ باتیں نہیں کرو۔ یہ جو لوگ سست ہیں نا، سست ہیں، کاہل ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے، کم ہمت ہیں، وہ کام شام کرتے نہیں ہیں، اپنی اس خامی کو، اپنی کم ہمتی کو اور اپنی سستی اور کاہلی کا الزام انہوں نے کسی کے سر تو ڈالنا ہے، تو وہ اٹھا کر کے ان سب باتوں کا الزام تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہماری تو تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تو تقدیر کا سہارا لے کر کے اپنی کاہلی، اپنی سستی اور اپنی کم ہمتی کو چھپاتے ہیں۔ بھائی میں آزاد ہوں، میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور جس کے ساتھ چاہوں وہ کر سکتا ہوں، اور جو چیز چاہوں وہ حاصل کر سکتا ہوں، بس ذرا اسباب اکٹھا کرنا ہے۔ گویا یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک دوسرا نظریہ ہے۔ یہ دو نظریات ہمیشہ سے ہیں، یہ ہزاروں سالوں سے یہ دو فرقے چلے آ رہے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو مانتے نہیں ہیں، ان کے اندر یہ نظریہ بڑا پروان چڑھ رہا ہے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تیسرا نظریہ بھی ہے۔ وہ تیسرا نظریہ جو ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے، کیونکہ یہ تیسرے نظریے کے حامل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسان کے ساتھ تو ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا کا قلم لوح محفوظ پر تقدیر لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کی تقدیر کو تبدیل کر دے۔ اسے کہتے ہیں ہم ڈیسٹنی چینجر۔ اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو گویا نہ خدا کے ہاتھ میں تقدیر، نہ بندے کے ہاتھ میں تقدیر، بلکہ میری تقدیر کا فیصلہ اب کوئی تیسرا آدمی کرے گا اور وہ میری تقدیر کو تبدیل کر دے گا۔ تو یہ 3 نظریات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اب اتنی ساری گفتگو کو اگر میں سمرائز کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان تو مجبور ہے، بالکل ایک روبوٹ کی طرح جسے تقدیر کے ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، ایک جنگل کے شیر کی طرح، اور آپ کو معلوم ہے بھائی جنگل کا شیر انڈے دے یا بچے دے،
اس کی مرضی. اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو ایک ایسے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے جو اس کی ڈیسٹنی کو چینج کر دے, اس کی تقدیر کو ری رائٹ کر دے. یہ 3 نظریات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. میں جہاں تک سمجھا ہوں میرے لحاظ سے تقدیر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. تقدیر کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ بس لکھ دیا تو بس جوں کا توں. اس میں سے پہلی چیز ہے عطا, خدا کی عطا, جسے ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہونا. خدا نے کچھ چیزیں ہماری پیدائش کے ساتھ ہمیں عطا کر دی ہیں ہم سے پوچھے بغیر. وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا پیدائش, میں کہاں پیدا ہوں گا, میں کب پیدا ہوں گا, میرا زمانہ کون سا ہوگا, اس وقت ماحول کیا ہوگا, میں کس کے گھر میں پیدا ہوں گا, میرا جسم کیسا ہوگا, میں صحت مند پیدا ہوں گا, اپاہج پیدا ہوں گا, میرے جسم کی رنگت کیا ہوگی, میری ناک نقشہ کیسا ہوگا, میرا ماحول کیا ہوگا, کس ماحول کے اندر میں پیدا کیا جاؤں گا, میرے رشتے ناتے کون ہوں گے, کون میرا باپ بنے گا, کون میری ماں ہوگی, میرے بھائی بہن ہوں گے یا میں اپنے گھر میں اکلوتا ہی ہوں گا, میرے صرف بھائی ہوں گے یا میری بہنیں بھی ہوں گی یا دونوں ہوں گے, کیا میں جس گھر میں پیدا ہو رہا ہوں وہاں میرے کچھ سوتیلے رشتے بھی ہوں گے, کیا میں اپنے نانا کو, اپنے دادا کو یا نانیوں کو دیکھ پاؤں گا یا وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گئے, کیا میری پھپھی یا میرے خالو کا بھی کوئی رشتہ میرے ساتھ ہوگا یا میری کوئی خالہ نہیں ہوگی. گویا یہ سارے رشتے ناتے خدا نے ہمارے بنائے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ میں اپنے بھائی کا رشتہ سلیکٹ کرتا ہوں, نہ اپنی بہن کا, نہ اپنی پھپھیوں کو, نہ ماموں کو, نہ خالاؤں کو, نہ ماں کو, نہ باپ کو, نہ دادا کو. یہ سارے کے سارے رشتے ناتے خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں. اس کے ساتھ اللہ نے کچھ صلاحیتیں ہر انسان کو دی ہوتی ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے, نہ وہ کہیں پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تک بندی کرنے کی بے پناہ صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں بہت کم عمری میں اتنی اچھی ان کی آوازیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کی نعتیں سنیں تو آپ جھوم اٹھیں, اگر وہ کوئی گانا سن لیں تو ایسا کاپی کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یار اگر اس نے کہیں سیکھ لیا میوزک کو تو یہ کیا کمال کر دے گا. گویا پیدائشی صلاحیتیں ان بچوں کے اندر ہوتی ہیں. بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر تصویر بنانا, اتنا کمال کا ہنر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور یہ پیدائش کے ساتھ شعراء, مصنف یہ پیدائشی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میری زندگی کتنی ہوں گی, کتنی دیر تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا, میری موت کب آئے گی, کس جگہ آئے گی, کس وقت آئے گی, اور میرا رزق کتنا ہوگا. یہ خیر و شر کی ازلی ہدایت میں جب پیدا ہوا, یا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, وہ کسی ہندو کے گھر میں ہو, کسی خدا کو نہ ماننے کے گھر میں پیدا ہو, وہ خیر و شر کا شعور لے کر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک 3 سال کا بچہ جب اپنی ماں کے بٹوے سے یا دادی اماں کے پاندان سے پیسہ چوری کرتا ہے تو وہ پہلے دائیں بائیں گھوم کے دیکھتا ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر وہ چوری کرتا ہے. وہ اس بچے کو یہ کون بتاتا ہے کہ کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت لینا نقصان, غلط بات ہے, اخلاقی برائی ہے؟ کون بتاتا ہے اس کو؟ وہ کوئی بھی برا کام کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے, یہ کون بتاتا ہے اس بچے کو؟ وہ بچہ اتنی نیک فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے کہ وہ سچ بات کو بغیر کسی شرم کیے بیان کر دیتا ہے. پھر ہم لوگ مل کر کے اس کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ سچی بات مہمانوں کے سامنے نہیں کہنی تھی, اسے ہم جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. تو یہ خیر و شر کا شعور وہ لے کے پیدا ہوتا ہے, یہ خدا کی عطا ہے. یہ جو چند چیزیں میں نے تقریباً 10 چیزیں آپ کو گنوا دی, یہ جو چیزیں خدا نے ہم سے پوچھے بغیر ہماری پیدائش کے ساتھ ہمیں عطا کی ہیں, گاڈ گفٹڈ ہیں, یہ ہے وہ دائرہ جہاں ہم مجبور ہیں. تقدیر کا جو دوسرا میرے لحاظ سے نقطہ ہے وہ ہے کوشش, جد و جہد. یہ جو جد و جہد کا دائرہ ہے اس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں
ان چیزوں کو ہم کوشش کر کے حاصل کرتے ہیں اور اس میں ہم بالکل آزاد ہیں، یہ تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، ہم اس معاملے میں بالکل آزاد ہیں، جس قدر کوشش کریں گے اس قدر حاصل کریں گے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ کوشش کی جائے تو زیادہ حاصل ہو جائے، کم کوشش کی جائے تو کم حاصل ہوگا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کم کوشش کر کے زیادہ حاصل ہو یا زیادہ کوشش کر کے کم حاصل ہو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مثلا علم ہے، آپ گریجویشن کیجئے، ایم اے کیجئے، انجینئرنگ پڑھیے، ڈاکٹری پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ کوشش کریں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں کوشش کریں گے تو ان پڑھ رہیں گے، اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہنر، فن، کوئی سا بھی ہنر سیکھ لیجئے، 10 سال کسی دکان پہ بیٹھیے، مکینک بن جائیے، خیرات کا کام سیکھ لیجئے، کوئی آرٹسٹ بن جائیے، کوئی خلائی سائنسدان بن جائیے، کوئی ہنر سیکھ لیجئے۔ جو کوشش کریں گے آپ ہنر سیکھ لیں گے۔ کوئی مسئلہ آپ کی زندگی میں پیدا ہو گیا ہے، اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ تدبیر کریں گے، جگاڑ کریں گے۔ یہ جو جگاڑ ہم پاکستانی لوگ کہتے ہیں، یہ اصل میں تدبیر کا ہی دوسرا نام ہے۔ جتنی بھی تدبیر آپ اختیار کریں گے کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے یا بچنے کے لیے، یہ آپ کی کوششوں کے مرہون منت ہے۔ جتنی بہترین تدبیر کریں گے اتنا زیادہ اچھا سلوشن آپ ڈھونڈ لیں گے۔ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی کوشش اور جد و جہد کے لیے۔ اب ایک چیز اور ہے، کسب رزق۔ کسب رزق ہے رزق کو کوشش کے ذریعے حاصل کرنا۔ دیکھیں ابھی میں نے بات کی تھی کہ خدا نے رزق عطا کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں رزق کو کوشش کے ذریعے حاصل کرنا۔ کیسے؟ دیکھیے ہمارے اس کائنات کے اندر ہمارا رزق موجود ہے۔ آپ نے اپنا مٹکا لے کر کے کنویں تک جانا ہے اور پانی لے کے آنا ہے۔ آپ مٹکا لے کے کنویں تک نہیں جائیں گے تو میٹھا پانی نہیں لے کے آ سکتے۔ چلیں ہم یہ تصور کر لیتے ہیں وہ کنواں آپ کے گھر کے آنگن میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس گھر کے آنگن میں موجود کنویں سے آپ کو ڈول ڈال کے پانی تو کھینچنا ہے نا۔ پانی کوشش کر کے نکالیں گے تو وہ آپ کو میسر آئے گا۔ تو رزق خدا نے متعین کر دیا، میرا رزق اس کائنات میں، اس دنیا میں بکھرا پڑا ہے۔ میں جتنی کوشش کروں گا اتنا زیادہ رزق میں حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ رزق کا تو پڑا ہوا ہے، لیکن یہ میری کوشش پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کتنا رزق اسے حاصل کر کے لا سکتا ہوں۔ بالکل اس کنویں کی طرح، اس نہر کی طرح کہ میں کتنے مٹکے یا کتنے ڈول پانی وہاں سے لے کر کے اپنے استعمال میں لے کے آیا ہوں۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہے خیر و شر کے انتخاب کے لیے ارادہ و عمل کا اختیار۔ جملہ تھوڑا سا بہت گاڑا ہو گیا ہے، میں اس کو آسان کر دوں۔ دیکھیے خدا نے ہمیں خیر و شر کا شعور دے دیا۔ ہر بچہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس بات کا شعور لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ خیر و شر کو جانتا ہے تو اب اس کے سامنے خیر آ گئی ہے اور ایک شر آ گیا ہے، وہ خیر کو اپنائے یا شر کا انتخاب کرے، اس معاملے میں وہ آزاد ہے۔ اس معاملے میں وہ اپنا ارادے استعمال کرے گا، انتخاب کر لے گا۔ اب انتخاب کر لیا خیر کا یا شر کا تو اس پر عمل کرنا ہے، تو عمل کرنے کے لیے بھی وہ آزاد ہے۔ وہ عمل کا ارادہ کرے اور عمل شروع کر دے۔ عمل کے معاملے میں اکثر اوقات انسان آزاد ہوتا ہے۔ بہت کم صورتیں ہوتی ہیں کہ جب قدرت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا ارادہ، میرا عمل مجموعی طور پر میرے لیے یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عمل سے روک دیتا ہے۔ بھئی اس کی ایک مثال ہے، ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے دشمن کو گھر سے نکلے گا، بندوق لے کے جائے گا اور اسے گولی مار دے گا۔ وہ شخص نے یہ ارادہ کر لیا، جو بھی ہتھیار تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا، گھر سے نکل پڑا۔ جب اس چوک تک پہنچا، اس جگہ تک پہنچا جہاں پہنچ کر اس نے قتل کرنا تھا، اس سے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ اپنے عمل کو مکمل نہیں کر سکا، لیکن اس کا ارادہ اور برائی کا انتخاب کرنا اسے جواب دہ ٹھہرائے گا۔ تو گویا یہ جو دائرہ ہے، جو کوشش کر کے حاصل کرنا ہے، یہ تقدیر کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کوششیں، تمام انتخاب
تمام اختیار ایک انسان کو حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے یہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے دوسرا پوائنٹ، پہلا عطا اور دوسرا کوشش۔ اب ایک تیسرا پوائنٹ ہے، ہم اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا جان لیں۔ دیکھیے، میں نے علم حاصل کیا، ایک ہنر سیکھا، میں نے کوئی تدبیر کی، میں نے کوئی کوششیں کی، میں بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ اتنا اچھا نہیں نکل رہا جتنا کہ میں چاہتا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو وہ چیز پیدائشی طور پہ دی نہیں گئی، مجھے کوشش کر کے حاصل کرنی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن نتیجہ میرا من پسند نہیں نکل رہا۔ اب میں کیا کروں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے میں کوشش نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ حاصل ہو جائے، میری خواہش ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے عافیت مل جائے، تو میں کوشش کر کے تو عافیت نہیں حاصل کر سکتا، تو اب میں عافیت کہاں سے حاصل کروں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مستقبل میں کچھ اچھا ہو جائے، کچھ ایسا اچھا جو میں کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اپنی خواہشوں کے اچھے نتائج کے لیے اور اپنی کوششوں کے من پسند نتائج کے لیے میرے پاس صرف ایک آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پاس ایک ریکویسٹ لے کے جاؤں کہ میرے خدا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے نتائج جو ہیں اس طرح کے نہیں نکل رہے۔ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری کوششوں کے نتائج کو میری من پسند صورتحال میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ، میں فلاں چیز چاہتا ہوں، یہ کوشش کر کے میں حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ہے، شادی شدہ ہے، اس کی یہاں اولاد نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ بیٹا ہو جائے۔ اس نے علاج بہت کرا لیا، اس نے بہت تگ و دو کر لی، اس کی یہاں بیٹا نہیں ہو رہا، اس کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ اب اس کے پاس آپشن کوئی بچا نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کے حضور ایک ریکویسٹ لے کے جائے اور یہ کہے کہ میری کوششوں کا نتیجہ وہ کر دے جو مجھے پسند ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے دعا کی۔ تو ہم اپنی کوششوں کی اور اپنی خواہشوں کے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ تو تقدیر مجموعی طور پر 3 چیزوں کا مجموعہ ہو گیا۔ نمبر 1، وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، گاڈ گفٹڈ ہیں، ہم اس معاملے میں مجبور ہیں۔ وہ چیزیں جو ہم نے کوشش اور جد و جہد کر کے حاصل کرنی ہے، اس معاملے میں ہم آزاد ہیں۔ اور وہ چیزیں جو نہ کوشش سے حاصل ہو سکتی ہیں، اس کے لیے میرے پاس دعا کا آپشن ہے۔ یہ دعا کا آپشن کیا تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، یہ نتائج خدا کے ہاتھ میں ہے، رزلٹ خدا کے ہاتھ میں، اور رزلٹ تقدیر میں نہیں لکھے ہوئے۔ رزلٹ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے کسی میرے عمل کا، میرے انتخاب کا، میرے اختیار کا نتیجہ تبدیل کر سکتا ہے۔ جب میں دعا کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نتیجہ میرے من پسند بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی جب چاہتے ہیں تو وہ میرے عمل کے باوجود نتیجہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں کسی کے حق میں برائی چاہتا ہوں، میں ایک عمل کر دیتا ہوں جس کا نتیجہ یقیناً برا نکلنا چاہیے، لیکن خدا اس نتیجے کو تبدیل کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں سے شر نکلے، خیر نکل آئے۔ اس کی ایک زندہ مثال میں دیتا ہوں، وہی کرونا جو پورے یورپ اور امریکہ کو پریشان کر رہا ہے، جب وہ پھیلتا ہوا ایشیا کی طرف آیا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسے غریب ممالک میں آیا، تو تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ گندگی کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے، میڈیکل کی سہولیات کی کمی کی وجہ سے شاید یہاں پر جو اموات ہیں وہ وہاں سے بھی کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ لیکن دیکھیے، میرے مالک کا کرم، اس نے اسی چیز کے نتائج کو تبدیل کر دیا ہے۔ وہی وائرس ہے، نہ ہندوستان میں وہ اموات ہیں، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش کے اندر۔ المختصر، اگر جتنی گفتگو میں نے کی، میں اس کو سمرائز کروں تو میں یہ کہوں گا، تقدیر عطا، کوشش اور دعا کا مجموعہ ہے۔
وہ چیزیں جو خدا نے ہمیں بغیر ہمارے پوچھے دے دی ہیں پیدائشی طور پر، مثلاً ہماری پیدائش، جسم، ماحول، رشتے ناطے، صلاحیتیں، رزق، زندگی، موت اور خیر و شر کی ازلی ہدایت، ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں اس معاملے میں۔ اور وہ چیزیں جو ہمیں کوشش سے حاصل ہوتی ہیں، وہ کوشش ہم جتنی کریں گے وہ ہمارے لیے سود مند ہوگی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہمیں دی گئی ہیں نہ ہم کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے عافیت، جیسے ایک توفیق، جیسے اپنی من پسند خواہشیں کہ من پسند نتائج، ان کے لیے ہمارے پاس دعا کا آپشن ہے، اور جب ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری کوششوں کے نتائج کو ہمارے حق میں بہتر کر دیتا ہے۔ گفتگو جتنی ہو سکی انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس پر بات کریں گے کہ تقدیر کیا جامد ہے، کیا کانسٹنٹ ہے، یا اس کے اندر ویریشن پایا جاتا ہے، کیا اس میں کچھ تغیر پایا جاتا ہے، اگر پایا جاتا ہے تو اس کی صورت کیا ہے، تقدیر کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور اپنی آراء سے مجھے مطلع کیجئے، تاکہ اگر آپ کے دماغ میں اب بھی کوئی الجھن ہے تو اس کا جواب میں دے سکوں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو کی بر وقت آپ کے پاس اطلاع پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔